برادران اسلام و دختران ملت، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 44واں درس ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کی ازواج پر، رسول الامین شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علی آلہ وأہلہ وأہل بیتہ واصحابہ واجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کی صدقے ہم پر بھی رحم فرما، اور یہ امت مسلمہ جس گرداب میں ہے، آج جس امتحانات سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اور آپ کے اصحاب کے، آپ کے ازواج کے صدقے یہ امتحانات سے امت مسلمہ کو سرخرو کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم کرے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کے سلسلے کا 44واں درس ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں گزر چکی ہے مملکت کے اندر کافی، سوات کے اوپر ویلیوں سے لے کر بلوچستان کے ان دشت و صحراؤں تک کے ہر چھوٹے بڑے مکانات و گھر، مال مویشی، املاک، ہر طرح سے انتہائی نقصانات ہو چکے ہیں۔ اور افسوس بات اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ اپنی سیاسی اجارہ داری کو بنانے کے لیے فوٹو سیشن کے ذریعے ان لوگوں کی تصحیح کر رہے ہیں جو اس المناک حادثے کے اندر ایک امتحان میں آئے ہوئے ہیں۔ میری درخواست ہے امت مسلمہ کے ہر اس ادارے سے، ہر فلاحی ادارے سے کہ خدا را فوٹو سیشن نہ کرے، ان کی تصحیح نہ کرے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ان کردار کی، آپ کی ان کاوشوں کی، آپ کی ان محنت کی وسیلہ اللہ رب العالمین آپ کو مضاف در مضاف عطا کرے گا۔ یہ آج جو سلسلہ میں جگہ جگہ پر دیکھ رہا ہوں، جگہ جگہ پر جو کیمپ لگے ہوئے ہیں پورے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر، میری ایک اپیل ہے، الیکشن کمیشن سے میری اپیل ہے، سپریم کورٹ سے میری اپیل ہے، مقتدر اداروں سے میری اپیل ہے کہ ایک پاکستان کے اندر ایک قانون وضع کیا جائے، ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک قانونی آئینی ایک حیثیت دی جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سیاستدان اس ہر معاملے میں اپنی سیاسی دکانداری چمکاتے ہیں۔ تو یہ قانون وضع کیا جائے کہ جو بھی ممبر الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے وہ قومی ہو، چاہے وہ بلدیاتی ہو، وہ اس ممبر کو یہ اس پر جو ہے نا واجب کیا جائے کہ وہ ممبر باضابطہ ان حادثات کے لیے، ان نیشنل جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر باضابطہ ان کے لیے ایک رقم مختص کی جائے۔ جو الیکشن کے لیے کھڑا ہو وہ باضابطہ، جو قومی اسمبلی کا ممبر ہو اس سے باضابطہ جو اس کے لیے 1 لاکھ روپے لیے جائیں، جو صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو وہ اس میں باضابطہ 50,000 روپے دے، اور جو علاقائی الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان سے باضابطہ اس کے لیے 25,000 روپے لیے جائیں، تاکہ قدرتی حادثات میں ہم بھکاری نہ بنے، یہ قوم کی تضحیک نہ ہو، اس قوم کے جو نوجوان ہیں، جو بوڑھے بچے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان کی تشہیر نہ ہو۔ ادارہ جو بنایا گیا اس کے لیے، یا پاک فوج کی نگرانی میں اس ادارے کو رکھا جائے تاکہ وہ ان تک امداد اس صحیح انداز سے پہنچے کہ بغیر کسی ذلت، بغیر کسی رسوائی سے۔ باضابطہ اس کے لیے یہ تو ہر بار ہم پر زلزلے آ رہے ہیں، یار 10 سال بعد جو ہے نا ایک بار طوفان آ جاتا ہے، کوئی پالیسی ہماری نہیں، پالیسی ساز اداروں کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے۔ تو جب یہ پالیسی ساز ادارے جو سیاستدان مینجمنٹ نہیں کر سکتے تو ان پر یہ قدم لگایا جائے، ہر ممبر کے اوپر قدم لگایا جائے، جو بھی الیکشن کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس پر قدم لگایا جائے کہ وہ باضابطہ اس کے لیے فنڈ رکھے گا۔ تو آپ دیکھیے خود بخود یہ پالیسی بنائیں گے، پھر یہ ہمارے واسطے نہیں، عوام کے واسطے نہیں، یہ اس کے لیے خود پالیسی بنائیں گے۔ تو برادران اسلام، اس مملکت کو ایک رخ دینا ہے، یہ خداداد مملکت پاکستان ہے، یہاں کے مسلمانوں کو ایک رخ دینا ہے۔ زری سی نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اس مٹی میں بڑی زرخیزی ہے، تھوڑی سی نم چاہیے، تھوڑی جو ہے نا جو ادارے ہیں وہ ایک پالیسی بنائیں۔ تو میری درخواست ہے امت مسلمہ کے، پاکستان کے ہر مقتدر ادارے سے
جو یہ کام کرتا ہے وہ اس کے لیے باضابطہ ایک پالیسی بنائے، باضابطہ ایک طریقہ کار بنایا جائے۔ برادران اسلام، یہ قومی لحاظ سے تضحیک ہوتی ہے۔ یہ جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر یا جس طریقے سے جو ہے نا یہ جتنی بھی نیوز پہ جو دکھائے جاتے ہیں، یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی پاکستان کی، جو پاکستان کی اس پکچر کو، تصویر کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مذاق بنا دیا جاتا ہے اس مملکت کے غریب عوام پہ آئی ہوئی آفت کو۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا 10 سال پہلے جو زلزلہ آیا تھا، جو معذرت کے ساتھ جو طوفان آیا تھا، جو سیلاب آیا تھا، ایک بین الاقوامی ادارے کی جو ایک خاتون آئی تھی، اس نے کیا رپورٹ دی تھی پاکستان کے بارے میں؟ تو برادران اسلام، ایک بحث پاکستانی دل خون کے آنسو روتا ہے جب مملکت کے ان غدار عزت دار گھرانوں پر، ان غریب گھرانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے۔ دل کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ پاکستان اللہ رب العالمین نے 27 رمضان مبارک شب قدر کی رات پہ ہمیں عطا کیا ہے۔ یہاں پر ہجرت ثانی ہوئی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ آج چند لوگ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں، آج چند لوگ بیٹھ کر یہ سیکولر دانشور جو ہے، افسوس ہوتا مجھے ان کی ذہنیت پر، ان کی کم علمی پر۔ یہ سیکولر دانشور بیٹھ کے برادران اسلام ایک نیا تجزیہ شروع کرے ہوئے ہیں، ایک نئی چیز شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو بہکانے کے لیے۔ یہ روحانی انقلاب نہیں ہے، ہمیں مادی لحاظ سے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر سیکولرزم اسلام میں نہیں ہے، یہ کمیونزم اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو اسلام سے ہٹایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے ذہن کے اندر مادیت ڈالی جا رہی ہے، نوجوانوں کے ذہن کے اندر یورپ کی جو اس وقت کی جو معمولی ظاہر ترقی ہے، اس کو یہ جناب اس کو ایک جو ہے نا اس کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ یورپ نے اتنی ترقی کر لی ہے۔ یورپ کی اس ترقی کو، ایک چمک کو، جو ظاہر پرستی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رکھ کے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر چند جو کمیونزم والے، چند جو سیکولر دانشور جو بیٹھ کر اسلام کی روحانیت سے ہٹ کر اسلام کو مادیت کی طرح لانے کے لیے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ابن غازی کا جو پروگرام ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک عقیدے پر جو ہم نے درس کا سلسلہ شروع کیا، یہ ان کا تریاق ہے، یہ ہم ان کا تریاق کر رہے ہیں۔ فقیر ان سیکولر طاقتوں کا جو اسلام کے اندر روحانیت کو ہٹا کر وہ مادیت جو یہودیت میں ہے، وہ مادیت جو عیسائیت میں ہے، وہ مادیت جو ہندو مت میں ہے، جو گوتم بدھ کے اندر ہے، اس میں روحانیت نہیں ہے۔ وہاں پر انہوں نے اٹھا کے مذہب کو چرچ کے حوالے کر دیا، یہاں پر اٹھا کے انہوں نے مذہب کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دین اسلام جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کا بچہ مبلغ ہے، ہر مسلمان کا بچہ مجاہد ہے، ہر مسلمان کا بچہ جو اللہ اس کے رسول کا حمد و ثنا کو قائم کرنے والا ہے۔ یہ سوشلزم جو ہے، کمیونزم جو ہے، یہ سیکولرزم جو اسلام کے اندر لا کر یہ چند دانشور بیٹھ رہے، انہوں نے کیا نہیں دیکھا؟ فرعون کے وقت پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ ان حوارین کے بارے میں دربار میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہاں ہے وہ فرعون کی طاقت ہے؟ کہاں ہے وہ شداد کی طاقت ہے؟ کہاں ہے وہ حمان کی طاقت ہے؟ کہاں ہے وہ کیسر ایران کی طاقت ہے؟ کہاں ہے وہ کیسر روم کی طاقت ہے؟ وہ کس طرح وہ کیسر ختم ہو گئے؟ یہ روحانیت جو ہے یہ اسلام میں ہے، یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا کی تھی۔ باطل طاقتوں کے خلاف باطل طاقتوں کو سرنگو کیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ان باطل طاقتوں پہ جو ہے غالب کیا۔ لیظہروا علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ ظاہر کرتا ہے اس دین کو۔ برادران اسلام، حقیقی دین کی طرف آنا ہوگا۔ درخواست ہے میری امت مسلمہ کے مذہبی حلقے سے، میں اکثر التجا کرتا ہوں آپ سے، اہل علم و اہل قلم سے، کیونکہ کس طریقے سے اہل علم اہل قلم کی ذمہ داری ہے ان سیکولر دانشوروں کو آپ روحانی انقلاب کی طرف لائیے، ان کو بتائیے کہ اسلام حقیقی اور روحانی دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ برادران اسلام،
قرآن کی طرف آئیے. یہ مادی پرست طاقتیں انسان کو مادے کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ دیکھیں انسان میں جب جان ہے تو سب کچھ کر رہا ہے نا, سب کچھ کر رہا ہے. جان ہے تو آواز کر رہا ہے, خود کو بچا رہا ہے, دوسروں کو تنبیہ کر رہا ہے. لیکن جب جان چلی جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ خود سے مکھی بھی نہیں بھگا سکتا. تو امت مسلمہ جب تک آپ پہ ایمان ہے, آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے, آپ کے اندر ایمان کی قوت ہے, آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت پر اپنے تن من دھن کو جان قربان کرنے کی آپ کے اندر حب ہے, آپ کی محبت اس نبی سے, اپنی ماں باپ اور اپنے اولیاء سے, اپنے تمام تر جائیداد سے آپ کا نبی, آپ کی اس کی محبت آپ پر حاوی ہے. یاد رکھیے جب ایمان کی قوت ہے, اسی طرح جب جان کی قوت ہوتی ہے, جان کی طاقت ہوتی ہے, اسی طرح امت مسلمہ آپ کے اندر ایمان کی قوت جب تک تھی, آپ نے دیکھا وہ کیسے ایران کے دربار میں کس طرح صحابہ کرام اس ایمانی طاقت سے جاتے. آج دوبارہ اسلام کے نشاط ثانیہ میں آپ نے دوبارہ اسی ایمانی قوت سے آگے بڑھنا ہے, ایمانی قوت سے آگے بڑھنا ہے. مادی طاقتیں آپ کو نہیں بچا سکتی, مادی قوت امت مسلمہ کو نہیں بچا سکتی, کیونکہ امت مسلمہ کا تعلق روحانیت سے ہے, اور روحانیت کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے ختم نبوت سے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. آپ کے رہنما ہیں, اس کائنات کے لیڈر ہیں, آپ کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں جو صادق اور امین ہے. آپ نے دیکھا ہوگا واقعات مکہ معظمہ کے اندر, جب وحی کی پہلی مرتبہ آپ اہل قریش کو اکٹھا کرتے ہیں, اہل قریش وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ بے شک محمد تم تو صادق اور امین ہو. تو محمد مصطفیٰ, آپ کے جانی دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. تو وہ لیڈر اس کائنات کے محمد مصطفیٰ ہیں. اس لیڈر کی ہی اطاعت میں اطیعوا اللہ میں اطیعوا الرسول ہے. اللہ نے اس کی اطاعت اپنی اطاعت کہا, اس کی فرما برداری اپنی فرما برداری کہا, اس سے محبت اپنی محبت کہا, اس کی چاہت اپنی چاہت کہا. تو اللہ کی جو چاہت ہے, اللہ کی جو محبت ہے, اللہ کی جو انسیت ہے, اللہ سے جو عقیدت ہے, اللہ سے جو محبت ہے, وہی محبت نبی سے ہو. اگر نبی سے نہیں ہے محبت, وہ اس کو کسی کام کا نہیں. اسی لیے آخری زمانے کے لیے کیا کہا, جس کے دل میں اگر رائے دانے برابر بھی ایمان ہوگا. اللہ اکبر میرے مومن بھائیوں, میرے مسلمانوں, اے دختران ملت, اے فرزندان توحید, اے مسلمان بھائیوں, اس صدیق کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس کے دل میں رائے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ مومن ہے. آج ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے, آج اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر امت مسلمہ کو لانے کی ضرورت ہے. آج اس روحانی طریقے پر آنے کی ضرورت ہے جس روحانی طریقے نے اس سے پہلے امت مسلمہ کو زمین کے اوپر ایک معظم مکرم مخلوق بنایا. آپ نے دیکھا عرب کی کیا حالات تھی, جس کے بارے میں کیسر ایران کس طرح کہتا ہے کہ تم وہ لوگ نہیں ہو. جو میرے ایک معمولی سپاہی آتا تھا تو کیا اصحاب کرام نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. تو آج ہر امت مسلمہ کا یہ جواب ہونا چاہیے. ہم کو اللہ نے اپنا حبیب عطا کیا, ہم کو اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا. 18 لاکھ مخلوقات میں 7 ارب انسانوں میں اللہ نے ہم کو منتخب کیا. اپنے محبوب کے آخری نبی کی امتی بننے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس آخری نبی کی امتی ہیں جس کو اللہ نے اپنا محبوب کہا. آج ان شر الدواب, آج امریکہ کی طاقت کے سامنے, آج روس کی طاقت کے سامنے, آج ہندوستان کی طاقت کے سامنے, ان طاقتوں کے سامنے امت مسلمہ جو ہے نا سرنگو ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم مادیت کی طرف جا رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ 44واں درس سب سے متقاضی ہے. برادر اسلام نے روحانیت کی طرف آنا ہوگا. اب روحانیت کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا, جس طرح بندگی ہے فَإِنِّي عَابُدُونِي, قابل غور بات ہے میرے بھائیوں. میں التجا کر رہا ہوں آپ سے, اہل علم سے میری درخواست ہے, اہل قلم سے میری درخواست ہے کہ یہ جو سیکولر دانشور بیٹھے ہوئے ہیں, جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان گمراہ کرنے والوں کے خلاف خدا را آواز اٹھائیے. ورنہ یاد رکھیے
کہ آنے والے کل آپ کے اپنے بچے بھی ان کی چکنی باتوں میں گمراہ ہو جائیں گے، ان کی تعویلات میں گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح آج سے تعویلات دی جا رہی ہے اپنی سیاسی لیڈر کے لیے۔ ہر سیاسی پارٹی کا بندہ اپنے سیاسی لیڈر کے ہر بری بات کو بھی تعویل کے ذریعے اچھی پیش کر رہا ہے۔ کس طرح گمراہی ہو گئی ہے، کس طرف جا رہی ہیں نوجوان ہمارے۔ ہر سیاسی لیڈر کا آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے ذرا، آج کس طرح ان کے اوپر اپنا سیاسی لیڈر حاوی ہے، آج ان پر کس طریقے سے فرقہ اپنا حاوی ہے، آج ان پر کس طریقے سے اپنا ایک مخصوص طبقہ ان پر حاوی ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا، فرقہ فیشن بن چکا ہے، فیشن ہے فرقہ آج اسلام کا، کہ بغیر فرقے کے ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ اور فرقہ پرستی کیا ہے؟ جب قرآن آپ سے کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اور ہم یہاں پر فرقے کی رسی کو مضبوط پکڑو، فرقوں کی طرف جا رہے ہیں، امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یوم تقوم الساعة ويتفرقون، خدا را قرب قیامت فرقہ ان سے بچیے۔ یہ فرقہ ہو گئے، نشانی قیامت ہے، آئیے قیامت ببی قیامت بپرس، قیامت کا پوچھیے مت، یہ امت مسلمہ پہ قیامت ہے۔ تو یہ سیکولر طبقے کے خلاف فَإِنِّي عَابُدُونِ کی طرف ہم نے آنا ہے۔ کس طرح عابدونی کریں گے ہم؟ کیا ہم فرقہ پرستی میں عابدونی کریں گے؟ کیا امت مسلمہ دیکھی نہیں زوال بغداد کا، بخارا کا؟ کیا امت مسلمہ نے دیکھا نہیں زوال اندلس کا؟ کیا امت مسلمہ نے دیکھا نہیں زوال فلسطین کا؟ کیا فرقہ پرستیوں میں افسوس کی بات ہوتی ہے؟ ایک بات مجھے یاد آ گئی، سوشل میڈیا پر ایک نیا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، کس طرح کتنے کی مہدی آئے گزر گئے۔ برادران اسلام، مہدی کوئی دعویٰ نہیں ہے، نہ کوئی مہدی آیا ہے، نہ مہدی کوئی گزرا ہے۔ ارے دین سے ناواقف لوگوں، خدا را قرآن کی طرف آؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ، تلک الایام نداولها بین الناس کی طرف آؤ۔ 1400 سال کی جو وقفہ دیا گیا ہے، جو اسلام کی نشاط ثانیہ کا، ارے جب ابھی تو جب پھل کے اوپر پتے نہیں آئے تھے، پھول نہیں چڑھے تھے، تو کس طرح آپ کہہ سکتے تھے کہ اس میں میوہ آیا تھا؟ ارے میوہ تو 1400 سال پہلے آیا، اب میوہ لگے گا اس پر شجر پر، شجر طیب پر اسلام کا میوہ ہوگا، جو دوبارہ خلافت علی منہاج نبوت کا ہوگا۔ ارے امام مہدی علیہ السلام، امام مہدی کوئی دعویٰ نہیں ہے، جو دعویٰ کرتے وہ مہدی نہیں ہے، جو دعویٰ کرتے وہ مہدی نہیں ہے، مہدی کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، وہ تو حضور کی اطاعت سے ہے۔ سرکار نے فرمایا میری اطاعت سے، وہ میری آل سے، اس کے باپ میرا باپ، اس کی ماں میری ماں، اس کے جسمانی نشانات دکھائے گئے، اس مہدی علیہ السلام کی جسمانی نشانات دکھائے گئے، اس کی چاند پیشانی ہوگی۔ کیا نشانات نہیں اس کے اندر موجود؟ اس دین کے اوپر کمیونزم کو لانے والوں، سیکولر طاقتوں طرح قرآن کی طرف تو آؤ نا۔ ان سیکولر طاقتوں کا تریاق کرنا ہے، یاد رکھیے، اہل علم سے میری درخواست ہے، یہ جو ایک طوفان بدتمیزی پپا کر رکھے ہوئے اس سوشل میڈیا کے اوپر، امت مسلمہ کو روحانی طرف سے ہٹا کر، اور کیا کہتے ہیں روحانیت کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں دقیانیوں سے خیالات میں لگایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ارے دین اسلام تو واحد دین ہے جو کسی ترقی سے کسی انسان کو نہیں روکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرمان مبارک ہے، اس وقت پر یہ اس وقت فرمان دیا جا رہا ہے جب چین اس وقت بھی ایک غیر مسلم طاقت تھی، ایک غیر مسلم حکومت تھی، ایک غیر مسلم طریقہ تھا کہ تمہیں علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہیں جانا پڑے۔ ارے علم کا تو اسلام میں جتنی فضیلت بیان کی گئی اتنی فضیلت تو کسی دین میں نہیں ہے۔ یورپ تو آج سے پہلے اس علم کو تو وہ کہتے تھے کہ وہ اس کو کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ یورپ کو ذرا پڑھیے تو نا میرے بھائیوں، یورپ پہ ایمان لانے والوں، یورپ کی ترقی کو، ظاہری قوت کو دیکھنے والوں، ظاہری آنکھوں کو دیکھنے والوں، ارے دل کی آنکھ کو تو ذرا کھولو، دل کی آنکھ سے ذرا دیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی طاقت کو ذرا سمجھو۔ اس روحانی طاقت کی طرف آنا ہے، اس روحانی انقلاب کی طرف آنا ہے، امت مسلمہ کو اہل علم اہل قلم نے فرقوں سے نکالنا ہے، اس سیکولر دانشوروں کو،
اس سیکولر دانشوروں کے جو نرخے میں آئے ہوئے نوجوان ہیں، خاص کر ان کالج کی یونیورسٹی کے نوجوانوں کو، خاص کر ان لڑکیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان بیٹیوں کو، اسلام کی بیٹیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے اور آپ پر فرض ہے. قلم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھائی 44واں درس ہے. فقیر صرف اور صرف الصلاۃ خیر من النوم ہے. آپ کو اس خواب غفلت سے جگانا چاہتا ہے. آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان جو سیکولر طاقتوں کے خلاف، ہندوستان کی ان بی جے پی کی، RSS کی ان قوتوں کے خلاف جو اسلام کے خلاف ایک ہو چکی ہے. ہم نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک ہونا ہے. وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. اسلام کی فطرت میں، قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام ابھرے گا، اسلام غالب ہوگا. اسلام نے غالب ہونا ہے. آپ خوش نصیب وہ لوگ ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو غلبہ اسلام میں اپنا کردار ادا کریں. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی تن من دن کی قربانی لگائے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقید ختم نبوت پر اپنی تن من دن کی قربانی لگائے. خوش نصیب وہ لوگ ہیں اس دور پر فتن میں، ان فتنوں کے زمانے میں اللہ اور رسول کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. نیت کرے کہ ہم آج کے بعد کوئی فرقہ پرستی نہیں کریں گے، کوئی تعصب نہیں کریں گے. اس زمین پہ لیڈر اگر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اسی کی لیڈری میں، اسی کی اتباع میں، اسی کے طریقے پر جس طرح صحابہ کرام نے اس زمین کے اوپر سرخرو رہے، اسی طریقے سے ہم بھی سرخرو رہیں گے. یہی عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے یہ فقیروں کا یہی ایک مشن ہے، یہی ایک آواز ہے فقیر کی. امت مسلموں کو متحد کرنا ہے. پاکستان کی فوج، جسے میں نے عرض کیا، اس پاکستان کی فوج کی جو یہ نشانات ہے، یہ جو بیج آپ دیکھتے ہیں برادران اسلام، یہ نشانیاں ہیں. یہ سب نشانی جو ہے گنبد خضرا کی ہے. یہ دو تلوار کی نشان جو ہے وہ ذوالفقار اور سیف اللہ کی ہے. جو ایک تلوار جو سینے پہ لگی ہوئی ہے، یہ تلوار جو عصا ہے، یہ تلوار مصطفیٰ ہے، یہ عصا مصطفیٰ ہے. یہ پاکستان کی فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام کی لشکر کی سپاہی ہے. انشاءاللہ وہ روحانی انقلاب اللہ لائے گا. اس قوم سے اللہ دین کی خدمت لے گا. یہ پختون، یہ قبائل، اللہ نے ان کو انگریزوں سے بھی محفوظ کیا، روس سے محفوظ کیا، امریکہ سے محفوظ کیا. اللہ نے ان کو رکھا کس لیے ہے؟ دین کی خدمت کے لیے، حضور کے حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنا کر وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے. فقیر اسی آواز کو اپنے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن کی اس امر پر یہاں پر آ کے، جو ہندوستان سے یہاں پر آئے، آپ آ کر سب سے پہلے یہاں پر بلوچ ریجیمنٹ سینٹر میں آپ نے فوج میں جوائن کیا، کیونکہ یہ فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج نے مل کر ان سیکولر طاقتوں کے خلاف، ان جنونی قوتوں کے خلاف، ہندوستان کی اس بی جے پی کی ان عزائم کے خلاف حضور کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے متحد اور متفق ہو کر یہ فقیر کی آواز کو سن کر آگے پہنچائیے، امت کے ہر فرد تک پہنچائیے. اس وقت ان فرقوں سے نکلنا ہے، ان سیکولر طاقتوں سے ان کے خلاف متحد ہونا ہے. اتحاد کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پر حضور کے وعدے تغزل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے متحد و متفق ہو جائے. فقیر کی یہی آواز ہے، وما علینا الا البلاغ المبین.